بڑی سے بڑی آسان فقیری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے. ہمارے بالکل ساتھ سے ہمارے ساتھی، ہمارا ہم سفر اللہ کریم نے بلا لیا، اور جو دوسرا ہم سفر ہے اس نے مصلح بچھا دیا، ہمیں تیرا یہ فیصلہ بھی منظور ہے. آپ 100 سال لگاتار عبادت کرو گے بے ریا، یہ مقام نہیں ملتا جو تسلیم و رضا کا مقام ہے. یعنی کہ آپ کو فقیری، جب فقیر ہونے کی خواہش ہو اور فقیری نہ مل رہی ہو تو دوست فقیری دیتا ہے مر کے، دوست نکل جاتا ہے تو وہ جو غم ہے وہ عبادت کا بھی ابا جان ہے. عبادت تو آنی پڑتی جہاں غم پہنچاتا ہے. اگر میری بات سمجھے، غم جو ہے نا یہ ایک عجب کا کیت ہے. غم میں جو آنسو نکلتے ہیں نا، اگر کوئی ان پڑھ آدمی ہو نا، اگر آپ نہ ہو، آپ تو سارے پڑھے لکھے آدمی ہو، ان پڑھ آدمی ہو تو اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کیا ہے، کہتے تیرے آنسو تو نام اللہ ہے. بات ہے جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تب آنسو ہوں گے. تو آنسو کا مقام جو ہے یہ ایک ایسا ہے، سب سے بڑا اللہ کا پیغام جو ہے نا آپ کو ذاتی طور پر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ کا پیغام آپ کو آنسو کی شکل میں ملتا ہے کہ تیرے مالک نے ایک عمل کیا ہے تیری زندگی میں، اور وہ آنسو جو ہے وہ کسی بھی مقام کا ہو، چاہے وہ آپ کو کسی گناہ پہ ندامت کا ہو تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرب ہے. تو گناہ پر نادم ہونے والا آپ جانتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی پیچیدگی ہے سینے میں، سمجھ نہیں آ رہا ایک سوال، رو رو کہ اسی کشم میں گزری میری زندگی کی راتیں، وہ سارا کا سارا 100 سال ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا قرب ہے. اور کبھی اللہ کی یاد میں جو آنسو آ جاتے ہیں تو یہ بھی مطلب اللہ کا قرب ہے. اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے، اور کوئی اللہ کو آپ نے کیا ملنا ہے. اس لیے وہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی کہ خودی کے عارفوں کا اے مقام بادشاہی، یعنی کہ خودی کا عارف جو ہے یہ بعد صبح گاہی میں بنتا ہے، اور خودی کے عارف کا اول مقام جو ہے نا یہ بادشاہی ہے. خودی کا مطلب کیا ہے کہ سوال ہی نہیں کرتا، اس نے دستے سوال دراز ہی نہیں کرنا. یہ تو آپ کا بادشاہ ہے. بادشاہ ایسی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ بادشاہ جو ہے درویش کے پاس سے گزرا، درویش ایک سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ سائیں بابا آپ کے کوئی خواہش پوری کی جائے. کہتا اب تو میری کیا خواہش پوری کر سکتا ہے، جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو آپ مجھے پرواہ نہیں کیا، تو ہے کون؟ سوکھی روٹی میں پانی میں بھگو کے جب کر سکتا ہوں تو پھر مجھے تیری بادشاہی کر دوں کہ خودی کے عارفوں کا مقام بادشاہی. تو یہ ایک مقام ہے. تو وہ جاگنے والے جو ہے نا چاہے شب فراق میں ہو چاہے کسی تفکرات میں ہو، جن لوگوں کی رات جاگی ہے، جن لوگوں کے آنسو ڈبکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے قرب حاصل کرنے میں دقت نہیں ہے. تو اللہ کریم جو ہے اپنے قریب کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، سفر کرو، یا پھر اس کے فیصلے کے اوپر آمین کہہ دو. یہ آسان سا کام ہے، سب سے آسان کام ہے. آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک کے ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں کا اشارہ فرمایا یوں ہے. صحابہ کرام کی یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پال کے جس کی شادی کی ہے، یعنی کہ 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم جس نے برداشت کیا ہو وہ تو میرا ساتھ ہوگا. تو گویا کہ غم جو ہے عبادت کا اگر کوئی برابر ہے، یہ عبادت سے کوئی حاوی چیز ہے تو وہ غم ہے. جس نے بیٹی کو جدا کیا، اور بیٹی کو جدا کرنا اس طرح جس نے اپنی روح کو جدا کرنا ہے، اپنے دل کو جدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے. کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے نا وہ مرتا ہے، اور جو 3 دفعہ مرا ہے وہ حضور پاک کے ساتھ ہے. کیونکہ بیٹی کے بارے کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے، اور 2 دفعہ جو ملتی ہے ماں بن کے تو بچے کی جنت بنتی ہے نا. ایک دفعہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، جہاں مطلب وہ بچپن گزارا ہو، سکیاں سنگ کھیلتے بچپن گزارا، گھر کی بادشاہ ہو کے
مالک ہو کے جانا، اگلے گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے، جہاں تو بادشاہی ہوتی ہے مکمل، اس لیے دعا کرو کہ جو بچوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے گھروں میں بھی بادشاہی ملے، بات ہے نا، کم از کم ایسی بادشاہی ملے کہ باپ خوش رہے جنہوں نے اللہ کے شریعت کا حکم مان کے شادیاں کی ہیں۔ اس لیے غم جو ہے نا یہ اللہ کے قرب بتا کرتا ہے، وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگے اشک ملے اس کے چار سو نہ ہوئے۔ تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے اس کا اللہ کے پاس نہیں سکتا، اللہ کو دریافت کرے ہی کرے انسان، پتہ نہیں سکتا۔ آنسو ایک ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسو کے ذریعے ہے، سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو پھر بہت ہی تقرب ہوا نا، اور بہت ہی یہ مقام ہے۔ سجدے میں وہ سر اپنا جس دم اور نام محمد آہوں میں، یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے۔ تو اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتے ہیں، غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے وہ یاد بن جاتا ہے، اور اس شے کو جب یاد بناتے ہیں تو روح ہوتی آیا کرتی ہے تو کس کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا، مجھے کیا سے کیا بناتا ہے نا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ جب آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں، کیونکہ غم آ گیا، آنسو آ گئے، فراوانی آ گئی، آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی، اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر، فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے، یہ چراغاں ہی ہے نا، سبھی سمجھ ہے، آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے، اور یہ بڑی بات ہے۔ تو ان باتوں پہ ذرا غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا، میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار عبادت ہے، بہت تیز رفتار عبادت ہے۔ جس نے قید خانے میں سجدہ کیا اللہ کا، بہت تیز رفتار فقیر ہے۔ قید ہے، سجن، قید خانہ، بزرگوں کو پیغمبروں کو آتے رہتے اللہ کی طرف سے، اور اس نے قید خانے کے اندر یا قید میں یا بیڑیوں میں، آپ کو سب سے بڑا مطلب مقام ہے ایک قصیدہ بڑے بڑے درویش فقیر حضرت امام زین العابدین کی ایک بات پہ فقیریاں حاصل کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا مقام کیسا بھی تھا، واقعہ زنجیروں میں پابند ہے، قافلہ اٹھ چکا، اور امام زین العابدین جس طرح واقعہ تھے، اب وہ تمام غم کی کیفیات سے گزر چکے ہیں، ہر قسم کا غم، ہر قسم کا غم جو پاسبل ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ غم جو ہے، غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ غم جو ہے، غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے انسان۔ اور اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ عالم کہ ایک تو یاد کا اذیت اور ایک اپنی جسمانی حالت کے پابند مسئلہ ہے، تو وہاں اس حال میں آپ دیکھو خیال اس حال میں کیا ہے، آپ یہ دیکھو اس حال میں آپ فرماتے ہیں انلت یاری الصبا یومن الى ارض الحرم۔ انلت مطلب ہے کہ خرامہ خرامہ، یا ریح الصبا اے ہوا صبا کی، یومن آج کے دن، اس حال میں، اس واقعہ کے بعد، آپ سمجھ رہے اس حال میں اس واقعہ کے بعد، انلت یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم وبلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اور آج میرا سلام پہنچا اس روزے میں جہاں نبی محترم ہے،
کہ اس حال میں اندر سلام پہنچا، کہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس حال میں بھی آپ ہی کو سلام کرتے ہیں، اس واقعہ کے بعد اس حال میں اسلام آپ ہی کو کرتے ہیں، تو اس غم کے بعد اس حالت میں سلام آپ ہی کو ہم کرتے ہیں۔ جس نے اس حال میں سلام پہنچایا وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا۔ تو یہ ایک عبادت کہاں رہ جاتی ہے، عبادت سے کہیں نکل جاتی ہے۔ کیا ہے ہوا نلت جاری الصبا، اے ہوا یوم نلار ذل حرم، آج کے دن تو پہنچ رہے حرم میں، اور بلغ سلامی روزتن، آج میں سلام اس روزے میں بچا، فیہ النبی المحترم، جس میں نبی محترم۔ یہ نبی محترم حالانکہ رشتہ بتا سکتے ہیں، لیکن نا نبی محترم ادب سے کہا۔ یہ ادب جو ہے یہ غم کی مکمل داستان ہے کہ آج ہم نبی کو سلام کہتے ہیں، رشتہ داری کی بات نہیں کی ہے، آج ہم اپنے نبی کو سلام کہتے ہیں۔ تو اس حال میں فقیر جو ہے اس حال میں سلام کہتا ہے، جس حال میں اللہ نے اس کو بچایا۔ تو اپنے غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، خوشی میں نہ بھولنا بڑی بات ہے، غم میں یاد کرنا بڑی بات ہے۔ تو غم میں یاد کرنے والا، خوشی میں نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا، شکر کرنے والا کہ تیرا ہر فیصلہ، ورنہ آپ غم کو پروٹیکٹ بنا سکتے ہو، سمجھتے ہو شکایت، پھر اللہ کے کہتا ہے تجھے میرا فیصلہ پسند نہیں آیا، تو اللہ کے فیصلے پسند نہ ہو تو تم عبادت کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ کریم ہمیں یہ فیصلہ بھی پسند ہے، تیرا یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے، تیرا وہ حکم بھی منظور ہے، اور اگر غم دینا ہے تو ہمیں غم بھی منظور ہے۔ بس جس نے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر تیرے فضل کا انعام ہے، اور تیرا فضل جو ہے غم کی شکل میں بھی ہے اور خوشی کی شکل میں بھی ہے، اس لیے جس نے اپنی پیشانی سیدھے میں رکھ دی غم کے وقت بہت دور نکل گیا۔ غم جو ہے عنایت ازلی ہے، اور یہ بڑے لوگوں کو ملا ہے، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ غم آیا غم گیا غم چلا گیا، غم کی زندگی کی ڈش کی طرح کھاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، چلو کھا پی نا۔ فقیر کا غم جو ہے نا یہ تقرب الہی کا درجہ ہے، تو آپ کا جو موم ہو جاتا ہے دل، جب تو جس دل کے اندر خشیت اللہ آ جائے، خشیت اللہ ہی تو پھر اللہ ہے، خشیت اللہ ہی تو اللہ ہے، اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وابستگی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی ایسا حکم آ جائے، آپ کے پاس چٹھی آ جائے طاقتور کی، اور چٹھی ایکسپیکٹڈ نہ ہو، اور پھر کہا تھا جی صدقنا، ہم حاضر ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، ہم تو راضی ہیں، ہم ہر حال میں راضی ہیں، کیا لبیک یا دعوت الحق، وہاں لبیک کہہ دیا، کہا کہ بھیا وقت آ گیا تیرے ساتھی کے جانے کا، لبیک، بس وہاں پر ایک مقام ہے، اور یہ مقام یہ زبردستی کسی کو درویش بنانے کا ہے کہ جو شخص ولی نہیں بنتا اس کو ولی بنا دو، تو بیچارہ بننا چاہتا ہے لیکن بننے کی کوئی طریقہ نہیں آتا اس کو کہ کیسے بنتا جاتا ہے، سخاوت پوری نہیں کر سکتا، غریبی کا خیال ہے، جاگ سکتا نہیں ہے، عبادت میں کچا پکا رہ جاتا ہے پروگرام، تو ولی کی تھوڑی سی حضرت ہے اس کو پیغام دے کے فوری ولی بنا دیجیے، ایمرجنسی کی مشن آئی ہے، یہ ایمرجنسی ہے، اور ایک ولی بنا دو۔ غم اس کے آپاس آ گیا، غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ اللہ کے پاس فوری طور پر حاضر ہو گیا۔ تو اس لیے غم جو ہے اللہ کی وہ مہربانی ہے جو آپ کو فوری ولی بناتی ہے۔ غم میں پریشان نہیں ہونا، غم میں گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرو، غم کو محسوس کرو، غم تقرب الہی ہے، غم بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے، اور غم میں اگر دروس شریف نکلے، غم میں اللہ کی یاد نکلے، سجدہ ہو اور دروس شریف ہو، بس سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا، اور جتنے بھی سرفراز ہوئے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، غم کو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ ولی ہو گئے۔ یاد رکھنا اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے، آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائے گاہ نہ کرنا، آنسوؤں کو انسانوں کی دنیا میں رائے گاہ نہ کرنا، اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا، یاد رکھنا میری بات، اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا، رات کی تاریکی میں استعمال کرنا، نصف شب کو یہ چراغ چلانا، اور یہ چراغ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا روشن مستقبل ہے، یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کریں۔
یہ وہ دیے ہیں، یہ وہ چراغ ہے جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو دن کی دنیا سے لے کر سوال کے یہ قافلہ جو ہے نا آپ صرف شب میں لے جاؤ، بس آپ آگے مقام ہی ختم ہو گیا، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ اس مقام کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضور پاک کا ارشاد ہے، جب کبھی آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو، اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لیں۔ جس کو رونا مل چکا ہو وہ تو پھر دیر نہیں لگتی ہے نا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کیونکہ وہ ذات جو کہ اتنی سفیک ہے کہ وہ روتا دیکھ نہیں سکتی، بس پھر عطا ہو جاتی ہے، بس پھر تو ان کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ خزانہ ہے زندگی کے تمام محنتوں کا، یعنی کہ آگ بجھ گئی ہے، گھبراؤ نہ، بجھی آگ کے اندر ایک سونے کا دیوی نکل آئے گی۔ اور بات سمجھے نا، کیونکہ زندگی میں جو آپ کام کرتے رہے ہو اب یہ وقت ہے اس کا انعام کا، تو وہ تمام آنسو جو ہے نا آپ ان کو سمیٹو اور اس بارگاہ میں کسی شخص کو حاضر کرو، اور جسے شخص کو پھر آپ کو افلاق سے آتا ہے کیا نالوں کو جواب آ کر نالے، اشارہ تاریخوں میں لکھا ہے نالے ہیں، آہ سہل گائی ہے، کچھ اشک ہے، کچھ آئے ہیں، کچھ میری یادیں ہیں، آہ رسا ہے، آہ نہ رسا ہے، دعا بغیر آنسو کے دعا نہیں ہے۔ اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی آواز آتی ہے، اے کوئی اسے ہم سرفراز کریں، تو وہ پھر آپ کے آنسو ہی آپ سرفراز کرتے ہیں۔ تو ہے کوئی اس وقت جو ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی کرنے والا جس کا قرضہ دور کرے، ہے کوئی سوال جس کا سوال پورا کرے، ہے کوئی اس وقت کسی حالت میں، تو وہ جو جاگ رہا ہوتا ہے اپنے چراغاں سمیت وہ بھی وہ بات کرتے پوری جاتی ہے۔ تو وہ ایک مقام ہے، اس لیے ان لوگوں کے اپنے یہ بات ہے کہ اللہ کریم کا دیا ہوا غم جو ہے بس اللہ کریم کی امانت ہے۔ اللہ کے غم کو انسانوں کے ہمدردی میں ضائع نہ کرو، انسانوں سے ہمدردی نہ لینا، کیونکہ انسان ہمدردی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے دیے ہوئے غم جو ہے نا اللہ کے سامنے بس۔ تو بچہ جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ماں ہی اگر تمہارے در ہوتا ہے ماں ہی کہتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نیک بندہ ہے اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی کہتا ہے، غم اللہ کی طرف سے ملا پر اس کے بعد اللہ ہی بس۔ تو یہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم اللہ پہ اور قریب کر دے، بد قسمت وہ ہے جو غم بھی ملا تو اللہ سے دور ہی ہے، وہ بد قسمت ہے۔ اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہو تو آپ اللہ کا فضل ہے، غم اپنے کا بڑا ہی اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کے خاص میں بنا ہے۔ اور یہ غم تو آتا ہے عنایت ہے، اس لیے کیا ہے کوئی ٹکرانے والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو فضل کرے۔ اور آپ دیکھو کہ اگر آپ سچے ہیں، سچا درویشوں کے قائل، اولیاء کرام کے قائل، پیغمبروں کے ماننے والے، تو آپ کی تمام محبت کے تمام اسماء زندگی کے اس پار ہے۔ آپ کے تمام جو اسماء ہیں محبت کے زندگی کے اس پار ہیں۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہو تو صاحبان سارے پیغمبر اس پار ہیں، ولی اس پار ہیں، آپ کے دادا اس پار ہیں، نانا اس پار ہیں، بزرگ اس پار ہیں۔ تو وہ جتنے بھی بزرگوں کا نام لیتے ہو تو سارے یہ سفر طے کر چکے ہیں۔ تو جو ہے کہ یہ جھوٹا فقیر ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے اس پار والے لوگوں کو تو چاہتا ہے کہ یہاں رہے، وہ جھوٹا فقیر ہے۔ کیا کہا؟ وہ فقیر نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ کہتا کہ میں دادا صاحب کو یاد کرتا ہوں، بڑی محبت ہے، دادا صاحب کہتے آ جاؤ میرے پاس، کہتے یہ آنا تو نہیں ہے نا، میرے تو بڑی مشکل بات ہے، یہ جھوٹی یاد ہے۔ تو گویا کہ جس آدمی کی یاد کے تمام عنوانات اور اس کے ورد کے تمام عنوانات زندگی کی حد سے پار ہو اور پار جانا نہ چاہے وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو محبت سے اس پار، بزرگوں کو یاد کرتے ہو اس پار، صحابہ کرام سب اس پار، آپ کی رشتے داریاں اس پار، محبت نامے اس پار، محبوب اس پار، اور والدین اس پار، دادا جان اس پار، ہر شے اس پار، پیر فقیر ولی اور سارے جلوے اس پار۔ تو تم ادھر کدھر رہنا چاہتے ہو؟ لہٰذا یہ جدائی ہے، زندگی فراق ہے، موت کی مثال کہا گیا۔
زندگی کو فراق نہیں کہا، موت کو وصال کہہ کے زندگی کو فراق ہی کہہ دیا، لیکن زندگی کو فراق نہیں کہا۔ کمال سے ہے، جس نے موت کو وصال کہا وہ بڑی کمال کی بات کی ہے۔ موت وصال ہے، اس وصال کا فراق کیا ہے؟ یہ تو وصال ہے، فراق کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے، تو فراق تو زندگی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا زندگی فراق تو ہے، لیکن اس فراق میں بھی وصال ہوتا رہتا ہے۔ کمال سے ہے، اس لیے موت مکمل وصال ہے اور زندگی میں وصال ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے زندگی کو فراق نہیں کہہ سکتے، زندگی داستان ہے الفراق کی، لیکن اس میں وصال ہوتے ہی رہتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں گاہے گاہے وصال ہوتا ہے، موت میں ہمہ وقت وصال ہوتا ہے۔ اس لیے موت کو وصال کہا ہے اور زندگی کو فراق نہیں کہا، حالانکہ فراق ہے، اس لیے نہیں کہا کہ اس میں گاہے گاہے آتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی احتیاط سے وصال کا لفظ کہا ہے موت کو، زندگی کو فراق تاکہ سمجھ آ جائے کیا ہے۔ تو اللہ کریم کے بڑے احسانات ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ہمارا تو مسئلہ یہ احسان ہے کہ خوشی آئے اللہ کا نام لو، غم آئے اللہ کا نام ہو، تو بندہ مر گیا کیا گیا اللہ کا نام لے کے سبحانک اللہ شروع کر دیں، تو اسی تو ہر حال میں مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو کوئی بھی حالت ہو ہم اللہ کو یاد کرنا ہے، کیوں آپ بتا دیے نا کہ وہ لوگ جو ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کربٹ ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کربٹ ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ حاصل ہو تو اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں، کچھ چلا جائے تو اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ہر حال میں اللہ کے، ہر حال میں ہم حال اللہ کا ہو جانا، یہ اس کا ٹیسٹ غم میں ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں غم میں لوگ جو ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک مصرع آپ کو سناتے ہیں کہ یہ بے قید کبھی وادی غم ہو نہیں سکتی۔ یہ غم جو ہے نا، غم کا والا انسان کبھی بے قید نہیں ہوگا، اس میں کیا بیت رہ سکتی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ غم کا انسان دنیا کے اندر ایک مسافر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے لیے یہ دنیا ایک مسافر ہے، اور یہ مسافر خانہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ کو غم ملے۔ یہ سرائے فانی کب سمجھ آتی ہے؟ جب ساتھی نہ رہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سرائے خانہ ہے، اور وہی ماحول ہے، وہی حال ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی جو سمجھ آتی ہے، ایسی بات ہے نا سبھی کا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ کریم جو ہے ہمارے ساتھ جو بھی مہربانیاں کر رہا ہے، ہمیں ان مہربانیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم اللہ کے کاموں کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری بات ہے۔ ہاں بولو، ہاں بولتے آپ مین صاحب، بولو نا تو پھر بولو۔